ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا صدق الله العظيم. عذاب سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے 3 امور کو ذکر فرمایا. سب سے پہلے اللہ نے ذکر فرمایا کہ عبادت صرف میری کرو، شرک نہ کرو. پھر دوسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا احسان کرو. احسان کے تحت اللہ تعالیٰ نے 4 جماعتوں کا ذکر فرمایا: والدین، اس کے علاوہ رشتہ دار، مسکین اور مسافر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا امر ذکر فرمایا کہ ظلم نہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان کے تحت 6 امور ظلم بیان فرمائے، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، پھر کسی نفس کو قتل نہ کرو جو جان اللہ نے محترم بنائی ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا. پھر بھرتی کو پورا کرو، وزن کو پورا کرو. ولا تقف ما لیس. پھر چھٹا ظلم اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ جس بات کا تمہارے پاس علم نہ ہو، تحقیق نہ ہو، اپنے وہم و گمان کے تحت بھی اس کی گواہی نہ دے دیا کرو. ٹھیک ہے، اس آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. اور نہ پیچھے پڑ تو ان چیزوں کے جو نہیں ہے واسطے تیرے ساتھ اس کے کوئی علم، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان اور آنکھیں اور دل، کلو، یہ کلو اولئک، ساری یہ چیزیں کان عنہ مسئولا، ان سے پوچھا ہوا ہے قیامت میں. یعنی قیامت والے دن ان ساری چیزوں کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا. کانوں کو تو نے کہاں استعمال کیا، آنکھوں کو تو نے کہاں استعمال کیا، دل کی صلاحیت کو تو نے کہاں استعمال کیا. یعنی بے محل اور بے موقع تو نے استعمال نہیں کیا.
غلط تو استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آگے اسی کے متعلق ہے یہ، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چل تو زمین میں اکڑ کر، مرحن اتراتے ہوئے، اکڑ کر، اللہ اکبر، تکبر سے منع کیا جا رہا ہے۔ وجہ اللہ نے کیا بیان فرمائی کہ تو ہے بے بس، تو ہے عاجز، اپنی حیثیت دیکھ، اپنی اوقات دیکھ۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تو ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ یہ جو جس طرح تو اکڑ کر کے چل رہا ہے تو زمین کو ہرگز نہیں پھاڑ سکتا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور ہرگز نہیں تو پہنچ سکتا پہاڑوں کو، ہرگز نہیں تو پہنچ سکتا پہاڑوں کو، طولاً لمبا ہو کر، طولاً لمبا ہو کر۔ پہاڑ کے اوپر بندہ کس طرح چڑھتا ہے؟ لمبا ہو کر چڑھتا ہے، مر مر کے چڑھتا ہے، پتھر کو پکڑ پکڑ کے، جھک جھک کے چڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب انسان کے پاس دولت آ جائے نا، مال آ جائے، پیسہ آ جائے، دنیاوی چاہو جاہو چشم آ جائے، سرداری آ جائے، تو انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، تو پھر وہ ہر قسم کے ظلم و ستم کے اوپر اتر آتا ہے۔ ہر قسم کے جو بھی گناہ اس کے قریب آئے بس وہ فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، فوراً گناہ کے اوپر، نافرمانی کے اوپر، عصیان کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسان کو غرور اور تکبر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے، تکبر نہ کرو، تکبر نہ کرو، تکبر نہ کرو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو۔ اس کے بالمقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے جھکنا پسند کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے، اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو بندوں کی لڑائی ہوگی آپس میں، ان میں سے جو جھک جائے گا اللہ کے لیے وہ معاف کر دے، جا بھائی میں تیری غلطی کو معاف کر دوں، یہ کیا ہے؟ وہ جھک گیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا، میں کیوں جھکوں اس کے آگے، میں کیوں اس سے معافی مانگوں، میں کیوں اس سے یہ کام کروں، میں کیوں جھکوں، میری عزت خراب ہوگی، میرا عزت نفس مجروح ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کے لیے جھکاؤ، اللہ کے لیے کیا کر دو، اسے معاف کر دو، تو یہ کیا ہے؟ وہ تکبر اگلے کو ہے، اس نے معاف نہیں کیا، نہ کرے وہ نہیں جھکا، نہ جھکے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان کا اپنا حق کیا بنتا ہے کہ وہ اگلے کو معاف کر دے، اس سے جا کے معافی مانگ لے، بابا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب یہ جھک گیا ہے لیکن اللہ کی نظروں میں بلند ہو چکا ہے، اللہ کی نظروں میں کیا ہو گیا؟ بلند ہو چکا ہے۔ لیکن ایک وقت پھر ایسا آئے گا اللہ اسی دوسرے کے دل میں ڈالے گا، اور بدبخت، کوئی شرم کر، کوئی حیا کر، اس کے دل میں خود ہی اللہ تعالیٰ شرم ڈال دے گا۔ کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ پھر اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے ہوتا ہے، اور جب مرضی ہو جائے، اگلے دن ہی ہو جائے، ہفتے بعد ہو جائے، سال بعد ہو جائے، 2 سال بعد ہو جائے، 10 سال بعد ہو جائے، ہوتا ضرور ہے، اللہ اس کو سزا ضرور دیتا ہے کہ جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے کس کو ناراض کیا؟ اپنے حقیقی مالک کو ناراض کر دیا۔ اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک نہ ایک دن ان کو بھی اللہ اس سے ناراض کر دیتے جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا، اللہ پھر اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو کیا کر دیا؟ ناراض کر دیا، اللہ بھی اس سے کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا انہی ناراض لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دے گا، سمجھ جائیے۔ لیکن ہم الٹ چلتے ہیں، اس کے الٹ چلتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو کیا کر دیا؟ ناراض کر دیا۔ یہی آج روش چل رہی ہے، ہر کسی کے اندر یہی روش چل رہی ہے۔ او کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف ہی کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، یہی ایک ہر کسی نے یہی دھن کے اندر لگاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ناراض کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، مخلوق خدا کو خوش کیا ہوا ہے اور اصل مالک کو، خالق کو ناراض کیا ہوا، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ کھیل تماشا بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا، ٹھیک ہے۔ تو خیر، تکبر جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ قوموں میں سے ایک بندہ تھا، 2 چادریں اوڑھ کر وہ تکبر کے ساتھ چل رہا تھا، 2 چادریں، کہ غالباً ایک چادر اس نے اوڑھنی لی ہوگی اور ایک چادر اس کی کیا ہوگی، تہہ بند، دونوں پھسلا پھسلا کے چل رہا تھا. یعنی پرانے زمانے کے اندر یہ چادریں ہوا کرتے تھے، جسم کو لپیٹا کرتے تھے، اور جو چادر نیچے زمین کے ساتھ گھسٹتی تھی اس کو تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تکبر کے ساتھ اکڑ کے چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں زمین میں دھنسا دیا. تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسی زمین کے اندر اس کو دھنسا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ اسی زمین میں دھنستا چلا جائے گا، دھنستا چلا جائے گا. نہیں ہے پسند اللہ کو. آپ واقعہ پڑھیں گے غالباً سورۃ حشر میں، قارون نے تکبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے خزانوں سمیت اس کو زمین میں کیا کر دیا، دھنسا دیا. اللہ نے دفن ہی کر دیا اس کے خزانوں سمیت ہی. ٹھیک ہے، 70 اونٹ جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، چابیاں، اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانوں سمیت ہی زمین میں دھنسا دیا. کیا تھا؟ تکبر تھا اس کے اندر، نہیں پسند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو نہ سنے، اگلے کو حقیر سمجھے اور حق بات کو نہ سنے. حق بات جو ہے کسی امیر کی زبان سے نکلے یا کسی غریب کی زبان سے نکلے، حق کو سننا پڑے گا، حق کو سننا پڑے گا، چاہے یہ کسی پرندے کی زبان سے کیوں نہ نکلے، چاہے کسی چونٹی کی زبان سے کیوں نہ نکلے، حق کو سننا پڑے گا. ٹھیک ہے. حق آج کل کیا روش ہے، یہ بعض قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی عجیب و غریب قسم کے لوگ، ان کی ایک سوچ پڑ گئی ہے کہ جس کو اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، جس کو پیسہ دیا ہے، جس مولوی کو، ہم اس کی بات سنیں گے، اور غریب مولوی کی بات نہیں کوئی سنتا، غریب کی کوئی بات نہیں سنتا. جس مولوی کے پاس سائیکل ہے نا، سائیکل چلا رہا ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا. ہاں، جس مولوی کے پاس لینڈ کروزر ہے، اس کے بیان کے اندر لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. حالانکہ یہ تو حق بتانے کا معیار نہیں نا. حق جس کی زبان سے نکلے گا، چاہے وہ سائیکل چلانے والا ہے، اس کی حق بات سننا پڑے گی. اس میں کوئی اعلیٰ ادنا کا معیار نہیں چلتا. ٹھیک ہے. حق بات جو بتاتے اس کو قابل قبول سمجھو. ٹھیک ہے کہ نہیں. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو سجتا ہے. یہ چادر صرف اللہ کے کندھوں پہ اچھی لگتی ہے، مخلوق کے کندھوں پہ اچھی نہیں لگتی. سمجھ آ گیا کہ نہیں. ہاں، اللہ کہے میں بڑا ہوں، اللہ کہے میں بڑا ہوں، یہ اس کو سجتا ہے. بندہ کہے میں بڑا ہوں، تیرے منہ سے نہیں سجتا. کیوں؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اور تو پانی کا ایک گندا قطرہ ہے. تو پانی کا ایک کیا ہے؟ گندا قطرہ ہے. یہاں بھی اللہ نے اوقات یاد دلائی ہے کہ انکا لن تخرق الارض، او بدبخت تیرے اس اکڑ کے چلنے سے زمین کون سا پھٹ جائے گی. انکا ہرگز لن تخرقا، ہرگز نہیں تو پھاڑ سکتا زمین کو. یعنی اگر زمین پہ چل کے تو ایڑیوں کے بال چلے گا نا، تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، ولن تبلغ الجبال طولا، لمبا ہو کر بھی تو پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتا. انسان پہاڑ کی چوٹی کے اوپر تو پہنچ جاتا ہے، لیکن لمبا ہو کر ایسے اکڑ کے نہیں پہنچ سکتا. ہاں، جھک جھک کے مر کے پہنچے گا اوپر، تھک ہار کے پہنچے گا. ٹھیک ہے. لیکن پنجوں کے بال وہ پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھ سکتا. اللہ نے فرمایا یہ جو تو اکڑ کے چلتا ہے نا، یہ تیری حماقت ہے، یہ تیری بے وقوفی ہے بہت بڑی. اس طرح نہ چل زمین کے اندر. ٹھیک ہے. تو ہرگز پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. آگے اللہ نے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، سارے یہ کام، کلو سارے، ذالکا یہ کام، کان سیئہ برائی ہے. کیا ہے؟ برائی ہے. عند ربک تیرے رب کے ہاں، مکروہن بالکل ناپسندیدہ. اچھا، شروع سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آ کے یہ 3 امر ختم ہو جاتے ہیں. 3 امور بیان فرمائے تھے. سب سے پہلا شرک نہ کرو، میری عبادت کرو. دوسرا احسان کرو. تیسرا ظلم نہ کرو. یہاں پہ آگے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا سارے یہ کام، کان سیئہ کیا ہے؟ برے ہیں. کس کے ہاں؟ تیرے رب کے ہاں. مکروہن بالکل ناپسندیدہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے بھی کام ہیں یہ کیا ہے؟ برے کام ہیں. مطلب بھئی اس میں کوئی کام ایسے بھی آئے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہاں، مطلب یہ ہوگا کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا کرنے کا، اگر نہیں کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا. اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے کرو گے، اللہ
ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا سب گناہ ہے, سب گناہ, اللہ کی نافرمانی کرنا سب گناہ ہے, ان سے کلی اجتناب کرو, ان کے بالکل قریب بھی نہیں جانا, ان کے قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے, آپ غور سے دیکھو, کل ذالک کان سیئہ عند ربک. بھائی جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے نا, ماں باپ اس کو کسی چیز سے منع کر دیں, اولاد کیا کہتی ہے, میرے ماں باپ نے کیا کیا, منع کیا ہے. جو فرما بردار اللہ کا بندہ ہے, جب اللہ کے نزدیک یہ کام ناپسندیدہ ہے, فرما بردار بندے کو یہی چیز سجتی ہے کہ جو اس کے مالک کو, جو اس کے خالق کو جو چیز ناپسند لگے, ناگوار گزرے, وہ ان کاموں سے بچ جائے, ان کاموں سے بچ جائے. کیا کیا چیزیں آئی ہیں اس کے اندر؟ سب سے پہلے عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. دوسری چیز والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے, رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے, مسکین کو حق دینا ہے, غریب کو حق دینا ہے. پھر اللہ نے فرمایا ظلم نہیں کرنا, اولاد کو قتل نہیں کرنا. ٹھیک ہے, پھر اللہ نے فرمایا زنا کے قریب نہیں جانا, جس جان کو اللہ نے محترم بنایا ہے اس کو قتل بالکل نہیں کرنا. پھر اللہ نے فرمایا یتیم کے مال کے بالکل قریب نہیں جانا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعدوں کو بھی پورا کرنا ہے, وزن کو اور بھرتی کو, ناپ تول کو پورا کرنا ہے. جو بات بغیر تحقیق کے ہو اس کو آگے نہیں بیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تکبر نہیں کرنا, زمین کے اندر اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا تم نے. اللہ نے فرمایا ان چیزوں سے, یہ جتنے بھی گناہ ہیں نا, ان چیزوں سے تم نے دور رہنا, یہ میرے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ سارے, یہ کس کو, یہ ہمیں خطاب ہے. یہ کس کو خطاب ہے؟ ہمیں خطاب ہے, یہ ہمیں خطاب ہے. ٹھیک ہے, کلو ذالک ہے, ساری یہ چیزیں, سارے یہ کام, کان سیئہ ہے, یہ ان کی برائی تیرے رب کے ہاں مکروہن, بالکل ناپسندیدہ. ٹھیک ہے, آگے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا. فضائل امور ثلاثہ, 3 امر بیان کیے نا اللہ نے, ان تینوں کے اللہ فضیلتیں بیان فرمائیں گے, فضیلت بیان کریں گے. دیکھیں جی, ذالک مما, یہ 3 کام کون کون سے, کون کون سے بولو؟ شرک نہیں کرنا, عبادت اللہ کی کرنی ہے. دوسرا احسان کرنا ہے. تیسرا ظلم نہیں کرنا. یہ تینوں کام مما, کچھ اس سے ہیں, اوحا, جو وحی کی, الی کا طرف تیرے, ربو کا کس نے, تیرے رب نے, من الحکمہ, حکمت کسے, حکمت کی باتیں, حکمت سے. ٹھیک ہے, آگے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور نہ کر تو اللہ کے ساتھ معبود دوسرا. آپ غور کرو, اللہ غور کرو. یہ پیچھے آیت نکالیں آپ, یہ آیت نمبر 22 نکالیں. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز سکھاؤں, انداز. 22 نکال لیا آیت نمبر. کیا اللہ نے کہا ہے یہاں پہ؟ ہاں, لا تجعل مع اللہ الہا آخر, یہاں بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, اگلی آیت دیکھو, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اچھا غور کرو, غور کرو. جب اللہ نے امور ثلاثہ کو شروع کیا, شروع میں بھی اللہ نے یہی کہا, لا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں ٹھہرانا. امور ثلاثہ کو اللہ نے ختم کیا, اختتام بھی کہاں ہو رہا ہے؟ لا تجعل مع اللہ الہا, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں کرنا. اس سے پہلے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, یہ فضائل امور ثلاثہ اللہ نے بیان کر دیے. اللہ نے فرمایا یہ جتنی بھی باتیں تیرے پروردگار نے تیری طرف وحی کی ہیں, یہ سراپا حکمت ہے, حکمت کے اوپر مبنی ہے. کوئی بات یہ نہ سمجھی اور بے عقلی کے اوپر مبنی نہیں ہے, حکمت کے اوپر. یہ حکمت کی باتیں ہیں. جس بندے نے ان باتوں کے اوپر عمل کر لیا, سمجھو حکمت اور دانائی اس کو حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر اللہ نے دفع عذاب کے لیے 3 امور ثلاثہ کو بیان کیا. شروع میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ شرک نہیں کرنا, عبادت صرف میری کرنی ہے. آخر میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ شرک نہیں کرنا, عبادت صرف میری کرنی ہے. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام اعمال خیر کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے. بس تمام اعمال خیر کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے. ہاں, مخلوق خدا کے اوپر احسان کرنا بہت اچھا ہے, مخلوق خدا کے اوپر ظلم کرنا بہت برا ہے, لیکن ان تمام اعمال خیر کی بنیاد کیا ہے؟ صرف توحید ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو,
لیکن یہ نیکی میں تمہاری تب قبول کروں گا جب دل کے اندر عقیدہ توحید ہوگا، جب دل کے اندر عقیدہ توحید، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، لیکن یہ ساری خیر، ساری نیکیاں تمہاری تب قبول کروں گا جب دل کے اندر کیا ہوگا تمہارے؟ عقیدہ توحید ہوگا، عقیدہ توحید ہوگا۔ جتنی بھی نیکیوں کے اوپر عمل کرو گے، ظلم نہیں کر رہے تم، احسان کر رہے ہو تم، ظلم نہیں کر رہے تم، لیکن دل کے اندر شرک ہے، تمہاری کوئی خیر، کوئی نیکی میں قبول نہیں کروں گا۔ ہاں، سب سے پہلے دل کے اندر میری عقیدہ توحید والا سکہ جما، عقیدہ توحید والا بیج اپنے دل کے اندر بو، پھر جو مرضی نیکی کر وہی تیری نیکی میں قبول کروں گا۔ بس اب سمجھ آئیے، 3 امور ثلاثہ بیان کیے، 3 امور ثلاثہ کو بیان کرنے سے پہلے بھی اللہ نے توحید بیان کی، اور آخر میں بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ نہ کر تو ساتھ اللہ کے معبود دوسرا۔ ٹھیک ہے، اچھا، پہلے جب اللہ تعالیٰ نے آیت بیان فرمائی تھی، آیت نمبر 22 کے اندر، وہاں پہ اللہ نے فرمایا مذمومم مخذولا، مذمت کیا ہوا، دھکیلا ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہی لفظ ہیں کہ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، کہ پس ڈالا جائے گا تو جہنم میں ملوما مدحورا، ملامت کیا ہوا اور دھکیلا ہوا۔ وہی بات اللہ بیان فرما رہے کہ توحید کے اوپر مضبوط رہنا، میری توحید کے اوپر مضبوط رہنا، اس کو دلوں سے نہ نکال دینا، وگرنہ تمہیں جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور جہنم کے اندر اس طرح پھینکوں گا جس طرح جیل کے اندر قیدی کو پھینکا جاتا ہے، دھکیل کر پھینکا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مدحورا۔ آگے دیکھیں جی، افا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما۔ اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 48 تک اب یہ زجریں ہوں گی مشرکین کے اوپر، ان مشرکین کے اوپر زجریں ہوں گی جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی، آفا اصفاکم ربکم زجر ہے، بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، آیا پس چن لیا تم کو تمہارے پروردگار نے، آفا اصفاکم آیا پس چن لیا تم کو تمہارے پروردگار نے، بالبنین 7 بیٹوں کے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور بنا لیا اس نے ملائکہ کو اناسا، بیٹیاں ہیں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم البتہ کہتے ہو بڑی بات۔ ٹھیک ہے، مشرکین خود تو بیٹیوں سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، مگر اناد کی وجہ سے اللہ کی طرف بیٹیوں کی کیا کر دیتے؟ نسبت کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ جس طرح باپ کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے، کبھی خواہش کو رد نہیں کرتا، اسی طرح یہ فرشتوں کی اللہ خواہش کو بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں، اے مشرکین ذرا غور تو کرو، یہ بہت بری بات کہہ رہے ہو تم ہیں۔ اللہ تو اولاد سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا نہ اللہ کی کوئی بیٹی۔ تم خدا پر اپنے آپ کو فضیلت دے رہے ہو، جس چیز کو تم اپنے لیے سمجھ رہے ہو ناپسند، جس چیز سے تم نفرت کرتے ہو اس کو خدا کے لیے ٹھہرا رہے ہو۔ بیٹیوں سے تم نفرت کرتے ہو، خدا کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو، ہیں اپنے لیے بیٹے بنا رہے ہو۔ زجر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک البتہ تم کہتے ہو بڑی بات۔ ٹھیک ہے، اللہ ہوا۔ دوبارہ دیکھو ترجمہ اس کا، افا اصفاکم، آیا پس چن لیا تم کو تمہارے پروردگار نے 7 بیٹوں کے، واتخذ من الملائکۃ اناسا، بنا لیا اس نے ملائکہ کو بیٹیاں ہیں، یہ مشرکین کہتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، کہ ہاں انکم لتقولون، بے شک تم البتہ کہتے ہو بڑی بات یعنی بڑی بھاری بات کہہ رہے ہو، بڑی بری بات تم کہہ رہے ہو یہ بات۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، یہ پھر زجر ہے۔ اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر اس قرآن میں ہم نے بیان کیا، پھیر کر ہم نے کیا کیا؟ بیان کیا حاضر القرآن، اس قرآن میں، کیوں؟ لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کیا پھیر کر بیان کیا؟ توحید کا اس بات اور نفی شرک، توحید کے اس بات کو اور
شرک کی نفی کو اللہ نے فرمایا ہم نے کھول کھول کر اس قرآن کے اندر بیان کیا۔ کس طرح؟ کبھی گزشتہ قوموں کے اللہ حالات سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی اللہ دلائل نقلیہ دے رہے ہیں، کبھی دلائل عقلیہ دے رہے ہیں، کبھی اللہ گزشتہ آسمانی کتابوں کی باتوں کو نقل کر رہے ہیں۔ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ مسئلہ توحید کو کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لیذکروا، تاکہ وہ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن ظالم نصیحت تو حاصل نہیں کرتے۔ وما یزیدہم الا نفورا، ہے نہیں زیادہ کرتا یہ قرآن مگر ان کو ازروئے نفرت کے، نفورا نفرت کے، کہ اللہ نے تو نصیحت کے لیے قرآن اتارا تھا کہ نصیحت حاصل کرتے، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لاتے، شرک سے بچ جاتے، لیکن یہ ظالم قرآن سنتے ہیں لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، پیغمبر کی بات کو سنتے نہیں ہیں، اور یہ ان کی نفرت کیا ہوتی جا رہی ہے؟ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ قرآن اتارتا جا رہا ہے، یہ ادھر سے ضد کر رہے ہیں، ان کی نفرت اور زیادہ کیا ہو رہی ہے؟ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی کے ایک مد مقابل ایک اور چیز بھی ہے۔ مومن ہے نا، مومن مسلمان ہے، آپ کو دیکھا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہو، غور کیا ہو، کوئی بندہ نیک صحبت کے اندر رہ رہا ہو، نیک صحبت کا بگڑا انسان بھی کبھی سدھرتا نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ ذہن میں رکھ لینا بات۔ نیک صحبت کے اندر رہ رہا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے انسان بگڑ جائے، وہ کبھی سدھرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بچ کے رہنا ہے اس سے۔ یہ دیکھو آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم کھول کھول کر قرآن بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ کیا کریں؟ نصیحت حاصل، لیکن ان کی کیا ہو رہا ہے؟ نفرت کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، شرک کے اندر اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، سمجھ آئی ہے؟ طغیان، سرکشی، اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسے بچنا ہے، شیطان سب سے زیادہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، یاد رکھنا، آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، آپ سے گناہ کروائے گا، جو آپ پڑھ کے جاؤ شیطان آپ کو کیا کروا دے؟ اس کا الٹ کروا دے، کہ اللہ نے کیا حکم دیا ایک طرف، شیطان اس کا الٹ گئی، شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ اور یاد رکھنا نیک صحبت کا بگڑا انسان کبھی سدھرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو ہم قرآن پڑھیں اور نیکی سے دور ہوتے جائیں، قرآن پڑھ رہے ہیں نیکی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نیکی کی محبت دل سے نکلتی جا رہی ہے، پھر بڑا مشکل ہے اس کا سیدھے رستے کے اوپر آنا، ٹھیک ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرو زیادہ سے زیادہ۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، اے میرے اللہ مجھے شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رکھ۔ جتنی بھی قرآن پاک کے اندر دعائیں ہیں انبیاء کرام نے مانگی ہیں، صبح و شام اس کا ورد کیا کرو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور سب سے اہم دعا آپ کے لیے سورۃ آل عمران کے اندر ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا سب یاد کرو، اس کو پڑھا کرو اپنی دعا کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ کب؟ بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، بعد اس کے جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ٹھیک ہے۔ بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا یاد کر لو سارے، اگر شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو اس دعا کو روزانہ پڑھو، صبح و شام پڑھو، جب مرضی یاد آتی ہے اس دعا کو پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے۔ پڑھ لو سارے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وہاں انہی کا ذکر کیا ہے جو راسخ فی العلم ہے، جو علم کے اندر مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی صفت بیان کی ہے سورۃ آل عمران کے شروع والے آیتیں کے اندر، اللہ نے راسخ فی العلم کی یہ صفت بیان، اللہ نے فرمایا جو علم کے اندر، قرآن کے علم میں مضبوط ہے نا، وہ تو صبح و شام یہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے میرے رب، اے ہمارے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن نہ کرنا جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ٹھیک، ہمیں اپنی طرف سے ہمیشہ رحمت کے اندر رکھنا، تو عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا ہر کسی نے پڑھنی ہے۔ یہ آیت ہے نا جو اس سے ذرا عبرت حاصل کرنی ہے، کہ اللہ نے فرمایا ہم نے کھول کھول کر قرآن میں آیتیں بیان کی ہیں، کس لیے؟ تاکہ نصیحت حاصل کریں،
لیکن وہ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے وما یزیدہم الا نفورا، ان کی تو نفرتوں کے اندر کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے، 100 بار بچائے، ادھر سے ہم قرآن پڑھیں اور ادھر سے ہمیں گناہ بڑھتے جائیں، گناہ بڑھتے جائیں۔ قرآن کیا ہے؟ ہم نصیحت حاصل کریں، زندگی کے اندر جو ہم نے برا کام کیا ہم اس سے کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں۔ یہی ہے نا نصیحت حاصل کرنا، ہم اس سے دور ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، ہم توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمیں گناہ کا پتہ نہیں تھا لیکن آج تیرا قرآن پڑھا، تیرے قرآن نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یا اللہ آج پتہ چل گیا، ہم نصیحت حاصل کر لی اس سے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اس گناہ سے۔ مقصد تو یہ تھا نا قرآن پڑھنے کا، لیکن اگر گناہوں کے اندر اضافہ ہوتا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفرتوں کے اندر، گناہوں کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ زجر فرمایا اللہ تعالیٰ۔ آگے دیکھیں، پھر زجر ہے قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ فرما دو میرے پیغمبر، اگر ہوتے ساتھ اس کے، کس کے؟ اللہ کے، آلِهَةٌ اور بھی معبود، دوسرے معبود، اور بھی معبود ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی کئی معبود ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا، اس وقت البتہ وہ طلب کرتے، وہ معبود اس وقت طلب کرتے، الی ذی العرش سبیلا، طرف صاحب عرش کے راہ، طرف صاحب عرش کے راستہ، ٹھیک ہے، اس وقت وہ کیا طلب کرتے؟ طرف صاحب عرش کے راستہ۔ آپ ان مشرکین سے کہہ دیں کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے دوسرے جو الوہیت میں اس کے شریک ہوتے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ بھی معبود ہے اور یہ بھی کیا ہے؟ معبود ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا تو اس صورت میں یہ دوسرے معبود اگر کچھ قدرت رکھتے تو یہ مالک عرش کی طرف چڑھائی کرتے، مالک عرش کی طرف کیا کرتے؟ چڑھائی کرتے، راہ ڈھونڈتے۔ کیا کیسی چڑھائی؟ کہ اس کو جا کے مغلوب کرنے کی کوشش کرتے، چیلنج کرتے، مغلوب کرنے کی کوشش کرتے، اس کی بادشاہت کو کیا کر لیتے؟ چھینتے، ٹھیک ہے، اس کی سلطنت کا تختہ الٹتے، جس طرح دنیا کے اندر عام بادشاہوں کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ کسی دوسرے کا محکوم رہنا، ماتحت رہنا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر دوسرے معبود بھی ہوتے، ٹھیک ہے، آدھی مخلوق اس سے مانگ رہی ہے، کچھ اس سے مانگ رہے ہیں، کچھ اس سے مانگ رہے ہیں، اس طرح تو فساد ہو جاتا، ایک دوسرے کے اندر یہ معبود آپس میں کیا ہو جاتے؟ لڑ پڑتے، ایک کہتا بارش برسے گی، دوسرا کہتا نہیں بارش نہیں برسے گی، ایک معبود کہتا ہوا چلے گی، دوسرا کہتا نہیں ہوا نہیں چلے گی، کیا ہو جاتا؟ لڑائی ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اور معبود ہوتے تو ضرور وہ مالک عرش کی طرف کیا کرتے؟ چڑھائی کرتے، جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں کے اندر ہوا کرتا ہے۔ جدال کی صورت میں پھر ظاہر ہے کوئی غالب ہوتا، کوئی مغلوب ہوتا، کوئی غالب ہوتا، کوئی مغلوب ہوتا، اور مغلوب اور عاجز کو کس طرح پھر الہ بنایا جا سکتا ہے؟ جو مغلوب ہو جائے، جو عاجز ہو جائے، پھر اس کو کس طرح الہ بنایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ اللہ قرآن میں فرمائیں گے اگر زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے تو اس کائنات میں فساد برپا ہو جاتا، لفسدتا، کہ اس کائنات میں کیا ہو جاتا؟ فساد برپا ہو جاتا اگر کائنات میں کئی الہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی اسی کی طرح آیت ہے کہ اگر الہ ہوتے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے اس کے ساتھ الہ ہوتے، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تو اس وقت وہ تلاش کرتے طرف صاحب عرش کے سبیلا، راہ، یعنی کہ اس کو غالب مغلوب کرنے کی کوشش کرتے، ٹھیک ہے، کو اس کو محکوم کرنے کی وہ کوشش کرتے، ٹھیک ہے۔ جب ثابت ہو گیا کہ ایک عاجز اور مغلوب الہ نہیں بن سکتا، پھر سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، پاک ہے وہ اللہ اور بلند و بالا ہے، اما، ان ہستیوں سے، یقولون، جو کہتے ہیں، یہ علوًا، بلند ہونا، کبیرہ، بہت بڑا، جو یہ باتیں گھڑ رہے ہیں کہ یہ معبود ہے، جن ہستیوں کو میرا شریک بنا رہے ہیں، مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے الہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی وزیر کی، کسی مشیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، ٹھیک ہے۔ میں اپنی ذات میں بھی یکتا، میں اپنی صفات کے اندر بھی یکتا۔ ہاں، جو یہ باتیں بکواس کر رہے ہیں، یہ شرک و کفر کے اوپر مبنی باتیں کر رہے ہیں، سبحانہ، میری ذات ان باتوں سے پاک ہے، وتعالی، اور بلند و بالا ان ہستیوں سے، علوًا، بلند ہونا، کبیرہ، بہت بڑا۔
ٹھیک ہے آگے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. سبحان اللہ. اس سے پہلے ترجمے سے پہلے ایک لائن ذہن میں رکھنی ہے. وہ تو ایسا پاک ہے تسبح، وہ تو ایسا پاک ہے تسبح کہ پاکیاں بیان کرتی ہیں لہ السماوات واسطے اس کے، لہ السماوات السبع ساتوں آسمان، والارض اور زمینیں، ومن فیہن اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ کی کیا کر رہی ہیں؟ تسبیح بیان کر رہی ہیں، اللہ کی پاکیاں، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریفیں بیان کر رہی ہے. اللہ تو ایسا پاک ہے، اللہ تو ایسا پاک ہے کہ زمین ساتوں، اللہ اکبر، لہ السماوات السبع واسطے اس کے ساتوں آسمان اور زمینیں کیا کر رہی ہیں؟ حمد ثنائے کر رہی ہیں. ومن فیہن اور جو کچھ ان کے کیا ہے؟ درمیان ہے. یعنی ہر چیز اللہ کی کیا کر رہی ہے؟ حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. اچھا ومن ہے نا، جو ومن میں نے آپ کو پیچھے سمجھایا تھا، یہ ذویل عقول کے لیے، عقل والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جاندار چیز کے لیے. ٹھیک ہے. ومن فیہن یعنی زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے جاندار مراد ہے یہاں پہ. فرشتے، جنات، انسان، جو مخلوق جاندار چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے ترجمہ دیکھیں، اگلا ترجمہ وَإِن مِّن شَيْءٍ، آدمی، جن، فرشتے اس کے جاندار. آگے وَإِن مِّن شَيْءٍ، اس سے پہلے بھی ایک لائن سمجھ لو. صرف ان کی کیا تخصیص ہے؟ صرف انسان، جنات، فرشتے، ان کی کیا تخصیص ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں کوئی چیز إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر وہ تسبیح پاکی بیان کرتی ہے ساتھ اس کی تعریف کے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اور لیکن نہیں سمجھتے تم ان کی تسبیح کو. اللہ نے فرمایا جاندار کی کیا تخصیص ہے، انسان کی کیا تخصیص ہے، اور فرشتوں کی کیا تخصیص ہے، جنات کی کیا تخصیص ہے. زمین و آسمان میں اگر کوئی غیر جاندار چیز بھی رہ رہی ہے نا، وہ بھی اللہ کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے. لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اللہ اکبر. تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. ٹھیک ہے. آگے فرمایا اللہ نے انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ ہے بڑا حوصلے والا، غفورا بخشنے والا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے. ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اس کے اندر فرشتے، جنات، انسان سب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا انہی پر کیا انحصار ہے کہ یہ جانداری، بلکہ زمین کے اندر جو بھی بے جان چیز ہے وہ بھی اللہ کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے. ہاں تم نہیں سمجھتے، تم نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. وہ عالم دوسرا ہے، تم ہو اس عالم کے، وہ عالم دوسرا ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کو اللہ نے ایک شعور دیا ہے، ایک ادراک دیا ہے. ٹھیک ہے. تم نہیں سمجھتے، تم نہیں سمجھتے. ہاں میں سمجھتا ہوں، کیونکہ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا بنانے والا میں ہوں. میں سمجھتا ہوں. تم شعور نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھ سکتے. میں نے اس چیز کو شعور دیا ہے، وہ میری تعریف اور میری حمد و ثنا ہر وقت کر رہی ہے. تمہاری عقلیں اس کا ادراک کرنے سے کیا ہیں؟ قاصر ہیں، قاصر ہیں. تمہاری عقلیں نہیں سمجھ سکتی. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار کھانا کھا رہے تھے. ہم نے کھانے کے اندر تسبیح کی آواز سنی، کھانے کی، وہ کھانے کی تسبیح کی آواز سنی. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں اٹھا کے ہاتھ میں پکڑی، وہ ہاتھ تسبیح بیان کر رہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دی، حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں بھی وہ کنکریاں کیا پڑھنے لگی؟ تسبیح پڑھنے. پھر حضرت عمر کے ہاتھ میں پھر تسبیح، پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں پھر تسبیح. پھر اس طرح جب کنکریوں کو نیچے رکھ دیا گیا، اس کی تسبیح آنا بھی بند ہو گئی، آواز آنا بند ہو گئی. ٹھیک ہے. گویا ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے. ہاں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کنکریوں کی تسبیح سنائی گئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. سننا، تسبیح تو وہ پہلے ہی بیان کر رہی تھی، تسبیح تو وہ پہلے ہی بیان کر رہی ہے. وگرنہ یہ مطلب نہ لے جس طرح آج کل کے مولوی کہتے ہیں میرے پیغمبر کی ہاتھوں میں اگر کنکری آئے تو کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اختیار دیا ہے کنکریوں کو، یہاں تے مختار کل ہونا ثابت کرتے ہیں.
قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہر وقت تسبیح بیان کر رہی ہے. ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا یہ ہے معجزہ، وگرنہ کنکری وہ پہلے بھی تسبیح بیان کر رہی ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں آئی، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی کیا ہے؟ کرامت. معجزہ نہیں کہنا، کیونکہ نبی کے لیے معجزے کا لفظ بولنا ہے اور عام صحابی کے لیے، ولی کے لیے کرامت کا لفظ بولنا ہے. وگرنہ لوگ تو اپنی چیز کو بھی کیا معجزہ ہی ہو گیا. غلط بات ہے. معجزہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے. سمجھ آئی ہے؟ معجزہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے اور کرامت صحابی کے سے بھی ہو سکتی ہے اور ولی کے ہاتھ پہ بھی خاص، لیکن اس میں ساری طاقتیں ہیں اللہ کی ہے. سمجھ آئیے؟ ساری طاقتیں ہیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. ولی کے اختیار میں نہیں ہے کرامت دکھانا، نبی کے اختیار میں نہیں اللہ نے دیا. سورۃ آل عمران بڑی پڑی ہے. حضرت عیسیٰ کو معجزات عطا ہوئے، حضرت عیسیٰ نے کیا اعلان فرمائے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، میں پرندے کو مٹی کا بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. صاف قرآن پاک کہہ رہا ہے. صاحب معجزات پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ بھی معجزہ بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں جو کرتا ہوں. سمجھ آ گئی ہے بات؟ اللہ اکبر. تو یہ جو کنکریاں ہیں نا، کنکریاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آواز سنائی گئی یہ کیا تھی؟ بطور معجزہ تھی. وگرنہ ہر چیز ہر وقت کیا کر رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں. نباتات، جمادات جو چیزیں ہیں، جاندار، غیر جاندار، درخت، پتے، ٹھیک ہے، یہ تسبیح بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں. کچھ علماء، بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ زندہ چیز بس اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. زندہ چیز، مثال کے طور پہ اگر پتا، کوئی شاخ، کوئی ٹہنی درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو جب تک وہ درخت کے ساتھ ہے، پتا درخت کے ساتھ ہے، وہ تسبیح کر رہا ہے، لیکن جب ٹہنی ٹوٹ گئی، پتا ٹوٹ گیا، وہ تسبیح بھی ختم اس کی. ٹھیک ہے، صرف زندہ چیز اللہ کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ نہیں، ہر جاندار، ہر چیز، خواہ وہ جاندار ہو خواہ وہ بے جان ہو، ہر وقت ہر جگہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ہر وقت ہر جگہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، خواہ وہ جاندار ہے خواہ وہ بے جان ہے. اور یہی قول راجح ہے، یہی قول صحیح ہے. قرآن کی آیت بھی یہی بات بتا رہی ہے. دیکھو وَإِن مِّن شَيْءٍ، اس کے اندر آ گئی ہر چیز. کوئی چیز نہیں ہے مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے ساتھ اس کی تعریف کے. اس کے اندر کیا آ رہی ہے؟ جاندار بھی بے جان بھی، کیونکہ جاندار کا پہلے ذکر ہو گیا وہ منفی ہنہ کے اندر. وَإِن مِّن شَيْءٍ کے اندر غیر جاندار اور جاندار سب چیزیں یہاں پہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بزبان قال تسبیح بیان کرتی ہیں. یہ بھی نہیں سمجھنا بزبان حال تسبیح بیان کر رہی ہیں، یعنی حال سے مراد کہ مثلا یہ ایک ڈیسک بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ساخت، اس کی بناوٹ، اس کو جو سجایا گیا ایک انسان نے سجایا. انسان کو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کو جو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس نے یہ ڈیسک بنایا. ٹھیک ہے، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہو گئی ہے؟ تعریف ہو گئی ہے. یہ ہے بزبان حال. یہ تسبیح نہیں. جاندار خواہ غیر جاندار، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بزبان قال کر رہی ہے. قال وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ نے غور دیکھو، غور سے دیکھو کیا فرمایا، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو ان کی تسبیح کو. یہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ بے جان چیز بھی اگر ہے وہ بزبان قال اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے. سمجھ آئی ہے؟ وہ بزبان قال، جس طرح ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اب آپ بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، میری تسبیح کو آپ سمجھ رہے ہو، یہ ہمارا ایک عالم ہے اپنا. اسی طرح پرندے تسبیح بیان کرتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، پرندوں کا اپنا جہان ہے. ٹھیک ہے، درندے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے. درندے ہیں، اپنا جہان ہے، اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ وہ تسبیح بیان. ہم نہیں سمجھ سکتے. خواہ غیر جاندار ہے، غیر جاندار ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ ڈیسک ہے، یہ سٹینڈ ہے، یہ ساری چیزیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان. اور بزبان قال کر رہی ہیں. ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ سمجھتا ہے. اللہ کیا ہے؟ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے یہ انکار کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزے کا انکار کیا ہے. اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ حضرت داؤد جب تلاوت کرتے تھے زبور کی
تو پہاڑ بھی کیا ہوتے تھے؟ گنگناتے تھے، ساتھ وہ بھی تسبیح بیان کرتے تھے، پرندے آ جاتے تھے، جھوم اٹھتے تھے، اتنی خوبصورت آواز. اور قیامت والے دن بھی اللہ حکم دیں گے حضرت داؤد کو، چل بھی اپنی تلاوت سنا زبور کی. کہتے ساری مخلوق کے اوپر سناٹا چھا جائے گا، اتنی پیاری آواز. پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے، چل بھی قرآن کریم کی تلاوت شروع کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت، سارا جہان پھر ہکا بکا رہ جائے گا، کہیں گے آج تک ایسی خوبصورت آواز ہم نے سنی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور سناؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ خود قرآن کی تلاوت شروع کر دیں گے، خود قرآن کی تلاوت. بس پھر مخلوق کا آپے سے باہر ہو جائے گی، کچھ یاد نہیں رہے گا، کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا، کچھ بھی، سب ختم. اللہ سب کو توفیق فرمائے سننے کی. یہ تو جب جہنمی جلے جائیں گے جہنم کے اندر، پھر یہ سارے منظر اللہ پیش کرے گا نا جنتیوں سے. یہ ساری فراغت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ہم کلام ہوں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر میٹھی میٹھی باتیں کرے گا جنتیوں سے استقبال کے اندر، ٹھیک ہے نا. جس طرح ایک انسان 10 سال کے بعد دبئی سے آئے، سعودی عرب سے آئے، اپنے گھر آئے، پھر گھر والے اس کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ حال احوال کرتے ہیں، تمہارا سفر کیسا رہا، تم کیسے آئے، کیسا آئے، کیسے وہاں حالات گزرے. پھر اللہ جنتیوں کے ساتھ، یہ جہنمیوں کو گرا کے ادھر جنتیوں کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، حال احوال پوچھیں گے، ہاں بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے، کیسی ضرورت ہے. اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، نبیوں سے ملاقاتیں ہوں گی، سب کی ولیوں سے ملاقاتیں ہوں گی. سمجھ آئی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں گے، عمر کو دیکھیں گے، عثمان غنی کو دیکھیں گے، علی المرتضیٰ کو دیکھیں گے، جن کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں. ترس رہی ہیں یا نہیں ترس رہی؟ اللہ کا دیدار کریں گے. جب اللہ کا دیدار ہوگا پھر جنتی کہیں گے یا اللہ جتنا لطف اور جتنی مہربانی، جتنا مزہ تیرے دیدار کے اندر آیا جنت کی کسی نعمت کے اندر آیا ہی نہیں ہے، ابھی کسی نعمت کے اندر آیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے لینا ہے کہ نہیں سب کچھ ہے. قرآن پاک پڑھنا پڑے گا، ہاں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا جنت حاصل کرنے کے لیے. جنت حاصل کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، کوشش محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، پھر جنت حاصل کر لو گے. اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر، ان کی سنتوں کے اوپر، ان کے عادات، اطوار، حرکات، سکنات، سب کچھ اپنی شعبہ ہے زندگی ان کے مطابق ڈھالنی پڑے گی. پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ جنت بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے، ایک اور چیز بھی ملے گی انشاءاللہ العزیز، 70 حوریں ملیں گی انشاءاللہ العزیز. دو بیویاں اور 70 حوریں. حدیث میں آتا ہے دنیا کے اندر جو نیک بیوی جس کی ہوگی وہ 70 حوروں کے بھی سردار ہوگی، اس کی 70 حوروں کے بھی سردار ہوگی انشاءاللہ. نہیں لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ اکبر، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. وہاں جو لڑائی کرنے والی بھی ہوگی نا دنیا میں، انشاءاللہ جنت میں جا کے فرما بردار بن جائے گی. ٹھیک ہے، ایک بندے نے کسی کو بد دعا دی، کہتا تیری بیوی نافرمان ہوئے نا اگر، اللہ کر کے تیری بڈھی وانگو تیری ساریاں 70 حورا ملن جنت جبھی جدہ تیری نافرمان. اللہ معاف فرمائے. جنت کے اندر کوئی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں؟ ازواج مطہرہ. سورۃ بقرہ میں کیا فرمایا؟ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں دے گا اللہ، پاکیزہ. ٹھیک ہے، پاکیزہ بیویاں اللہ تعالیٰ دے گا وہاں پہ. اور ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے دے دے گا، ہمیشہ کے لیے نعمتیں دے دے گا. یہ نہیں سال 2 سال 50 سال 100 سال بعد میں اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا، نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ تمہاری ہو جائے گی. جنت تمہاری ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. بڑے بڑے محلات ہوں گے وہاں پہ، سب شوق پورے کر لینا وہاں پہ جا کے، سب شوق پورے کر لینا، لیکن کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جو بھی چہرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا چہرہ دنیا کے اندر بنا لو، جنت کے اندر جس طرح مرضی جا کے بنا لینا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حد نافذ کی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے دائرہ کار رکھا ہے انسان کے لیے کہ اس دائرے کے اندر رہنا ہے. ٹھیک ہے، اس دائرے کے اندر رہ کے زندگی گزارنی. لیکن جنت کے اندر یہ سارے حدود اللہ تعالیٰ، ساری یہ لمٹ باؤنڈری اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا، توڑ دے گا انسان کے لیے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر ایک اسپیشل بازار لگے گا. بازار کس کا ہوگا؟ کہ شیشہ لگا ہوا ہوگا، انسان اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اس کے شکل کی 100 شکلیں، پتہ نہیں کتنی شکلیں اس کے شیشے کے اندر آ جائیں گی. اللہ کہیں گے آج جس شکل کو تو پسند کرنا چاہتا ہے پسند کر، تیرا میں اسی طرح کا چہرہ بنا دوں گا، اسی طرح کا. یہاں پہ امریکن کلیم میں مل مل کے بیڑا غرق کر لیا لوگوں نے. صبح اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، سب سے پہلے کریم یہ کر، کوئی تو رات کو ہی لگا کے سو جاتے ہیں.
لا کے رکھی ہوئی ہیں راتوں کو، دے پوری رات مل کے اسے لیپا لیپی کر کے، اور یقین کر لو ان کے منہ سفید ہوتے ہیں، ان کی گردن دیکھ لو پورے ساؤتھ افریقہ کے حبشی لگتے ہیں پورے، یہ صحیح بات، پتہ نہیں کیا منہ سفید، منہ کو پتہ نہیں کیوں سفید کرنا ہے، وہ قدرت کے رنگ کے اوپر خوش رہ، تو اس کے اوپر چھوڑ دے، اللہ نے کالے چٹے کو نہیں دیکھنا، اللہ نے تیرے ایمان کو دیکھنا ہے، تیرے اخلاص کو دیکھنا ہے۔ اگر کالے گورے کا معیار ہوتا نا اللہ کے نزدیک تو بلال کے قدموں کی آواز اللہ کبھی جنت میں نہ پہنچاتا، کبھی جنت میں نہ پہنچاتا۔ انگریز ہم سے بھی زیادہ گورے ہیں، دیکھ لو لانتے برس رہی ہیں، ہمارے رنگ تھوڑے سے ان سے سانولے کالے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ہم کو مقبول ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ مقبول ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لیکن خدا را سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اخلاص کی ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کیا فرمایا کہ کسی کالے کو، کسی گورے کو، کسی اجمی کو، عربی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان اللہ کو چاہیے، معیار اللہ کو چاہیے، اخلاص اللہ کو چاہیے، اس کو پیدا کرو اپنے دلوں میں، دل کو خوبصورت کرو، چاہے کالا بھی رنگ کا ہو اس کے چہرے کے اوپر نور نظر آتا ہے، یاد رکھنا، دل کا سفید ہو، اپنے دل کے اندر توحید کو پیدا کرو، ایمان کو پیدا کرو، اخلاص جتنا زیادہ رکھو گے تمہارے چہروں کے اندر اوپر بھی اتنا نور ٹپکے گا، چاہے رنگ کا سیاہ کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر دل کے اندر اخلاص نہ ہو، یقین کرو جتنا مرضی وہ سفید ہو، رنگ کا سفید ہو، لیکن اس کے چہرے کے اوپر نور نہیں نظر آئے گا، نہیں نظر آئے گا نور اس کے چہرے کے اوپر، سمجھ آئی ہے؟ اللہ دیکھیں جی، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، اللہ نے فرمایا لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں بات کر رہا تھا جاندار غیر جاندار ہے وہ کیا کرے گی، اللہ کی کیا کر رہی ہے، وہ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے پڑھتے تھے نا خطبہ، ٹھیک ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کیا تو اس کے رونے کی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رونے کی آواز سننا یہ کیا تھی، بطور معجزہ تھی۔ تو یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر جاندار چیز تھی نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کر رہی ہے وہ کبھی نہ کبھی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم شعور نہیں رکھتے، ہم علم نہیں رکھتے، سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں، اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ ہے بہت حوصلے والا، بخشنے والا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا۔ اب یہ نہ ماننے کی وجہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر یہ مشرکین قرآن کو مانتے کیوں نہیں ہیں، اور جب کہ پڑھتے ہو آپ قرآن پاک کو، جعلنا بینک، ہم کر دیتے ہیں درمیان آپ کے، وبین الذین، اور درمیان ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، حجابا مستورا، کیا کر دیتے ہیں، پردہ چھپا ہوا۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ہم کیا کر دیتے ہیں، ایک پردہ کر دیتے ہیں چھپا ہوا، ٹھیک ہے؟ آگے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور کر دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً پردہ، أَن يَفْقَهُوهُ، یہ کہ سمجھے وہ اس کو، قرآن کو، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو پڑھے گا، جب تو ذکر کرے اپنے پروردگار کا قرآن پاک میں، وحدہ، اکیلا اکیلا کر کے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پھرتے ہیں اپنی پیٹھوں پر نفرت کرنے والے۔ جب میرے پیغمبر تو میری توحید بیان کرے گا نا، یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھو اللہ نے فرمایا نہ ماننے کی علت اللہ نے بیان، جب آپ قرآن کی میرے پیغمبر تلاوت کرتے ہیں نا، ہم ان کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک پردہ لٹکا دیتے ہیں۔ پردے سے مراد یہ نہیں ہے کوئی لفظی پردہ، مثلا عام جو لگاتے ہیں پردہ، وہ نہیں، مانوی پردہ، ضد، اناد، یہ جو ان کے دلوں کے اندر ہے، یہی ضد و اناد ان کو قرآن پاک کے قریب نہیں لائے گی، سمجھنے کا قاصر رہیں گے، کبھی نہیں قرآن پاک کے قریب آئیں گے۔ یہ ضد و اناد جو ہے، یہی کیا ہے، یہ مانوی پردہ ان کے نزدیک، یا محض مشرکین ضد و اناد کی وجہ سے آپ کو یہ اچھا نہیں سمجھتے، آپ سے دور رہتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، یہی مانوی پردہ مراد ہے۔ آگے اللہ نے وجہ بیان فرمائی کہ اس ضد کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر جباریت لگا دی ہے، ان کے سمجھنے کی، ان کے سننے کی صلاحیت کو ہم نے ختم۔ قرآن سنتے تو ہیں، سنتے تھے، یہ نہیں کہ بہرے ہی کر دیا اللہ نے، لیکن ان کے سمجھنے سننے کی صلاحیت کو ختم کر دیا، حق سننے کی صلاحیت کو، ٹھیک ہے، اور دل سے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ کانوں میں اللہ نے کیا کر دیا، بوجھ، اور دلوں پر اللہ نے پردہ، یہ کہ وہ اس بات کو کیا کریں، سمجھے، ٹھیک ہے، مہر جباریت لگا دی اللہ پاک نے۔ اس لیے اہل لسان ہونے کے باوجود وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے،
اہل لسان ہونے کے باوجود قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، عربی دان تھے، قرآن بھی حضور نے فرمایا یہ قرآن لغت قریش کے اوپر اترا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اہل زبان تھے لیکن پھر بھی وہ قرآن سمجھنے سے کیا رہے؟ دور رہے، کیا رہے؟ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن جنہوں نے ضد چھوڑی، اناد چھوڑا، ابو بکر نے ضد نہیں رکھی، ٹھیک ہے، عمر نے بھی ضد ختم کر دی، عثمان نے بھی ضد ختم کر دی، علی نے ضد نہیں رکھی، انہوں نے قرآن کو سمجھا، انہوں نے قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئے، تو قرآن اہل زبان ہونے کے باوجود یہ قرآن کو کیا ہو گئے؟ سمجھ گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ ان کو مل گیا، اولئک ھم المفلحون کی سند ان کو مل گئی، یہ کامیاب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جب آپ قرآن میں میری توحید کو بیان کرتے ہو نا، اکیلا وحدہ اکیلا کرتے ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو پھیٹ پھیر کر کیا بھاگ جاتے؟ کرک ہو جاتے، بھاگ جاتے ہیں۔ کس لیے؟ نفورا ازرو نفرت کے، نفرت کرنے والے، دل کے اندر نفرتیں لے کے بھاگ جاتے ہیں آپ کی مجلس سے۔ اسی طرح کی آیت سورۃ زمر کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے، غور سے سمجھنی ہے، اور آج کے لوگوں کے اوپر بھی یہ فٹ ہوتی ہے بڑی آیت۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ میرے پیغمبر جب آپ اللہ تعالیٰ کو اکیلا کر کے بیان کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں، وحدانیت بیان کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو آخرت کے اوپر کیا نہیں لاتے؟ ایمان نہیں لاتے، بھاگ جاتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ ہاں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کریں گے، ان کے معبودوں کی بات، قصے کہانیاں بیان کریں گے، اذا ہم یستبشرون، تو خوش ہو جائیں گے یہ، تو کیا ہو جائیں گے؟ وہ بولو سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ توحید بیان کریں گے آپ میرے پیغمبر، بھاگ جائیں گے۔ جب آپ قصے کہانیاں بیان کریں گے، ان کی معبودوں کی بلے بلے کریں گے، تو کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ یقین کرو آج بھی یہی ہے، آج بھی یہی حالت ہے۔ جمعے کے اندر توحید بیان کر لو، ٹھیک ہے، مجھے جس دن میں خالص توحید بیان کر دوں نا ممبر کے اوپر، کوئی نہ کوئی مینوں الانبا آئی جاندہ، تاڑے بیان چو بندہ دوڑ گیا سی۔ پچھلے جمعے میرے خیال کسی بندے نے آئے کہا میں چنگا پلا کر سا بندہ لے کے آئے اپنے دفتر جو، انہیں تو ہی سنی اٹھ کے پاج گیا۔ اگر میں کس سے کہانیاں ادھر بیان کروں، فلانے بابا جی نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا، یہ سارے پوری مسجد بھر جائے گی، خوش ہو جائیں گے لوگ۔ توحید ایسی میٹھی چیز ہے جس کے دل میں بیٹھ جائے اس کو دنیا سے زیادہ میٹھی چیز اور کوئی لگتی نہیں ہے، اس سے زیادہ میٹھی کسی دنیا کی کوئی اور چیز اس کو میٹھی لگتی نہیں ہے۔ اور جس کو کڑوی لگے نا، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو اس سے زیادہ کڑوی نہیں لگتی ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ ہے، یقین کرو۔ یہ تو اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے جس کے دل کے اندر یہ بیٹھ جائے۔ ہر کسی کو نہیں ہے سمجھ میں آ سکتی اللہ کی توحید، ہر کسی کو نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بس ایسے ہی للو پنجو کام ہے یہ، نا، سب سے بڑی نعمت توحید ہے۔ توحید اس کے لیے انبیاء کرام نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، سمجھ آئی ہے کہ جب توحید بیان ہوتی ہے تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ بیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب قصے کہانیاں بیان ہوتی ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ بچائے، معاف فرمائے اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔